لمبی چوڑی تمہید میں بھی نہیں جانا چاہتا اور لمبی باتیں بھی نہیں کیا کرتا، مختصر لفظوں میں بات کہنے کا عادی ہوں، تو اسی انداز سے میری جانب دیکھیے گا بھی اور مسکراہٹ کا تبادلہ بھی میرے ساتھ کیجیے گا۔ قدرت نے اہل زمین کو حکم دیا اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ میں ذوق والوں کی توجہ چاہتے ہوئے مختصر لفظوں میں بات کہنے چلا ہوں۔ سٹیج کے دائیں بائیں چونکہ علماء تشریف فرما ہیں تو علماء یہ سمجھیں کہ طالب علموں نے سبق سنانے لگا ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ حوصلہ افزائی فرما دیں گے۔ قدرت نے اہل زمین کو حکم دیا اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، سارے کے سارے مطیع اللہ بن جاؤ۔ قدرت نے اہل زمین کو حکم دیا اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، تو اہل زمین کی طرف سے ایک سوال اٹھا، ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے دیکھا نہیں؟ ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے جانا نہیں؟ تو جواب آیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم نے نہیں دیکھا نا تو تم اسے دیکھو جو دیکھ کر آیا ہے۔ اور بلند آواز سے کہو تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے کتنا سنانا ہے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پہ میں نے اپنے تخیل میں رب سے سوال کیا، اللہ کیا تیرے رسول کی اطاعت کرنے سے تیری اطاعت ہو جائے گی؟ تو اللہ قرآن میں مجھے فرماتے ہیں ہاں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اب بات آ کے ٹھہر گئی رسول کی اطاعت پر، بات آ کے رک گئی رسول کی اطاعت پر، رسول کی اطاعت پر رب بھی چاہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، اور اطاعت کے لیے رب نے ایک اور حکم دے دیا کہ میرے محبوب سے محبت کرو، کیونکہ محبت نہ ہو تو اطاعت نہیں ہو سکتی، محبت نہ ہو تو اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اس کی محبت کی بات کر رہا ہوں جس کی ولادت کے لیے، میلاد کے لیے آج ہر طبقہ اپنے ذوق کے مطابق اس کا اظہار کرتا ہے، اپنے ذوق کے مطابق محفلوں کو سجاتا ہے۔ ولادت حضور کی ہوئی، میلاد حضور کا ہوا۔ میرا جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو اسے محبت سے سنبھالنا۔ میلاد ہوا، ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، لیکن مظفر گڑھ میں نہیں ہوئی، مکہ میں ہوئی۔ سنی صرف بولے میرے ساتھ محبت سے۔ کہاں ہوئی؟ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم آسم میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ بات کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ وہ کون آیا؟ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونو مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔
اجازت ہو تو میں کو ایک دو جملے کھول بھی سکتا ہوں. جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. ارادہ میرا اور تھا سیرت خاتم الانبیاء کا عنوان لکھا تو میں نے اس حوالے سے بھی آیت کریمہ پڑھی. اگر آپ کی توجہ رہی تو اس میں سے ایک موتی لازمی دے کے جاؤں گا آپ کو، لیکن بولو گے تب دوں گا. سبحان اللہ. جمال مولا، کیسا آقا کا حسن، کیسا میرے آقا کا جمال. بعض بندے، بعض چیزیں دور سے خوبصورت لگتی ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. سمجھ کے بولیے گا میرے ساتھ. سبحان اللہ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب خطیب زور پہ لگائے نا، 5ویں گیئر میں جائے تو تب بولتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے لفظوں کے ساتھ بولیے. بعض چیزیں دور سے خوبصورت لگتی ہیں، اور یہ جملہ وہ اچھی طریقے سے سمجھیں گے جو سوشل میڈیا پہ جوان بیٹھے ہوتے ہیں. بعض چیزیں دور سے بڑی خوبصورت لگتی ہیں، بندہ نزدیک جائے تو کہتا ہے میں معافی چاہنا. بعض چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. ایسا اسے یوں بھی کنورٹ کر دیتا ہوں، اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے. بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار حلیہ بھی اچھا ہے، باتیں بھی اچھی کرتا ہے، چلو کوئی معاملہ ہی کر لیں، لیکن پھر ویسا نہیں نکلتا، ویسا نہیں ہوتا. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. غیور سنیو، سچے اور اصلی مومنوں، 12 ربیع الاول کی دوپہر قاضی کا جملہ محبت سے سننا. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں. اور یہ جملہ محض جوش خطابت میں نہیں کہہ دیا، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے. اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا، سامنے بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے ہو کے دیکھا. جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا انہوں نے 14 صدیاں بعد دیکھا. انہوں نے مجھے بتایا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، اسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، وہ لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا، وہ لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. اور جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا، سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہنے ان کے جنہوں نے میرے آقا کو سامنے بیٹھ کے دیکھا، کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا، کبھی تبوک میں دیکھا، کبھی گلی میں دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا، کبھی مسجد میں دیکھا، کبھی منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا. دیکھتے رہے، بتاتے رہے کہ آقا جیسا کوئی نہیں. لیکن ایک بھی سنی اس جملے پہ چپ رہا تو دکھ ہوگا. لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں کے، میں قربان جاؤں سیدہ کے، طیبہ کے، طاہرہ کے، عائشہ کے، جنہوں نے وضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی. کائنات والےو، اے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے. شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان ام المومنین سیدہ عائشہ
शहनशाह खिताबत काजी मुतीउल्लाह सईदी, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा फरमानिया ने लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सी, कायनात आलियो तुसी ये समझदे हो ए बहुता चमकदा है, इदी ते चमक है ही नहीं जेड़े मेरे मुहम्मद दी चमक है। सुभान अल्लाह, फिर जरा क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत नाल जरा क्या सुभान अल्लाह। क्या कहने मेरे आका के हुस्न के, क्या कहने मेरे आका के जमाल के। लोगों, हजरत अनस फरमाते हैं मैंने रेशम भी दबाया है और मोहम्मद के हाथों को भी दबाया है, मैंने रेशम को भी इतना नरम नहीं पाया जितना मोहम्मद के हाथों को नरम पाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जुमला में और बोल के उस आयत ते आना चाहना। तुसी वैसे खुश बैठे हो, गल मेरी समझ भी आ रही है। क्या कहने हजरत अनस दमिश्क की मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते, दमिश्क की मस्जिद में। जैसे ही हजरत अनस दाखिल होते तो लोग पहले से सफे बांध के बैठे होते और लोगों का रुख होता किबले की जानिब। आप मुझे सुन रहे? लोगों का रुख होता किबले की जानिब और हजरत अनस उनकी पीठ वाली जगह से, पिछली तरफ से, जहां उनकी पुष्ट है लोगों की, उस तरफ से दरवाजा है, वहां से तशरीफ लाते। अब लोग किबला की जानिब देख रहे हैं, लेकिन लोगों को पता चल जाता कि अनस आ गए, खुशबू बताती। बाद में पूछते हैं अनस ये खुशबू कहां से मंगवाते हो, ये खुशबू कैसी है, हमें नहीं मिलती, कहां से मंगवाते हो, किस अत्तारी से लेते हो। अनस कहते हैं ये अत्तारियों से नहीं मिलती। अल्लाह अल्लाह। मैं हुजूर की खिदमत में होता था, प्यारे आका को मौसम की शिद्दत की वजह से या किसी काम की मशक्कत की वजह से जब पसीना आता तो मैं कोशिश करता कि वो पसीना एक शीशी में जमा कर लूं, उसी में से लगा कर आता। सुभान अल्लाह। मैं यहाँ तक तो किताब में पढ़ा, अगला सबक मेरा अपना तखय्युल है वो मैं उलमा को सुनाने चला हूँ। यहाँ तक तो पढ़ा किताब में कि हजरत अनस फरमाते हैं मैं कि वो पसीना मेरे पास जमा है वो लगा के आता हूँ। अब अगला काजी का तखय्युल है, उसे मोहब्बत से सुनिएगा। कब हजरत अनस खिदमत में थे? जब मदीना में थे। अब दमिश्क में है। कितना फासला गुजर गया दरमियान में, कितना वक्त गुजर गया दरमियान में। उस वक्त का रखा हुआ पसीना उसे अब लगाते हैं तो खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। उस वक्त का रखा हुआ पसीना उसे अब लगाते हैं तो खुशबू आती है। काजी कहना चाहता है ये पसीना जिस वजूद का है, जब उस वजूद अतहर की बात हो तो फिर फतवे शुरू कर देते हो, जब उस वजूद अतहर की बात हो तो फिर बहस शुरू कर देते हो, फिर मुनाजरे शुरू कर देते हो। इतने जालिम न बनो, कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी भी न गमगीन होगा। नबी की मोहब्बत बसाकर तो देखो, माँ बई नबैती का फरमान देखो, माँ बई नबैती, माँ बई नबैती, माँ बई नबैती का फरमान देखो। हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। दुआ कितने बजे करानी है? ध्यान रख किते और भी लोग उड़ीकते ने पे। जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबुव्वत का ताला। इन्ना बड़ा मजमा ते मनु मिन्नत करनी पाए। जीते रहिए। ए तुहाडी 2 मिनट बाद फिर मिन्नत करनी है मैं या 5 मिनट बाद करनी है? इतने संग दिल न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालो। मोहब्बत दर्द देती है, मोहब्बत जान लेती है।
محبت نام زندگی ہے مگر امتحان لیتی ہے. محبت تو مطیع اپنی طبیعت اور فطرت ہے. محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی. سبحان اللہ. بار بار منت مجھ سے مت کروائیے گا، وقت تھوڑا ہے. میں ایک قیمتی موتی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. سبحان اللہ. جو تھکا ہوا ہے وہ یوں کر سکتا ہے. میں قیمتی موتی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کام آئے گا. یہاں پہ حضرت اعلان فرما رہے تھے کہ کل ختم نبوت کانفرنس بھی ہے جی، اور سیرت خاتم الانبیاء کا عنوان درج ہے. بڑی محبت سے اس وقت اگر تھوڑی سی کہیں سے کوئی میسج آ رہا ہے نا، اسے ایک لمحے کے لیے کہو یار ایک منٹ ذرا رک، منو گل سن لے. سبحان اللہ. بس صرف ایک منٹ لگاؤں گا، زیادہ وقت نہیں لگاتا. توجہ سے. ایک ہے اللہ فرمائے گا، ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی وائز، کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرار، کوئی مبلغ دلیل دے. ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے. سبحان اللہ. تھوڑی سی اور آواز. سبحان اللہ. میں ابھی بھی چہرے کہیں دیکھ رہا ہوں بالکل چپ بیٹھے، سبحان اللہ. اور مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ رات شب جمعہ میں تھے اس لیے تھکے ہوئے ہیں. میں چہرے پہچان لیتا ہوں نا، شب جمعہ والے ذرا تھک جاتے ہیں. حالانکہ وہ بتاتے ہیں کہ درخت لگتا ہے جنت میں. کیا لگتا ہے؟ درخت لگتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، مسکرا کے سبحان اللہ کو، پھل والا درخت لگے ورنہ کیکر لگے گا. صاحبان توجہ ہے. ایک ہے کہ ختم نبوت پر کوئی واعظ دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر اب اللہ دلیل دینے لگے. توجہ رکھنا. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. قرآن کا ذرا اسلوب دیکھیے. دلیل دینی ہے ختم نبوت پر، موضوع ہے ختم نبوت کا، اور اللہ دلیل کا آغاز کہاں سے کر رہے ہیں کہ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا. اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ختم نبوت پر دلیل بنانا تھا تو اولاد ہوتی ہی نہ. صدقے اگر اولاد کا نہ ہونا ختم نبوت پر دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی. جس کا دھڑکن بولی نا وہ چپ نہیں رہ سکے گا، چھپا کے بھی رہ سکے. اللہ اولاد ہی نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہ اولاد کا نہ ہونا تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ. یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے. میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. توجہ رکھنا. میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ. محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلتا رہے یہ کسی میں سے ہے. محبوب کی اولاد مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. اور لطف کی بات یہ ولادت بھی کسی سے مشہور کرائی. ولادت بھی کسی سے مشہور کرائی. جنہیں بتانا تھا کہ یہ کسی میں سے ہے، اولاد بھی کسی اور. جنہیں بتانا تھا کہ کوئی اس میں سے بھی ہے اور اپنا تعارف رکھا لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے آواز بلند، ہاتھ بلند. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت شہنشاہ خطابت قاضی مطیع اللہ سعیدی. نعرہ تکبیر. اچھا اللہ 5 منٹ منو دے دیو، 5 منٹ دے دیو، صرف 5 منٹ دے دیو. بندہ کوئی ایک دوسرے گل کرے گا میرے کو منو گل بھول جانی تے میں پھر آ جانا پنجابی تے پھر تسی اوکھیاں ہو جاؤ. پنجابی سمجھ آتی ہے میری؟ اچھا اللہ اگر اولاد ہو گئی اس کا خدشہ کیا تھا؟ کیوں فرمایا کہ کسی بالغ مرد کا؟
والد نہیں میرا محبوب، اس لیے کہ جو پہلے نبی آئے ان کے بیٹے بھی نبی. مجھ سے بات نہیں ہو سکے گی جب تک مجھے دیکھو گے نہیں. سبحان اللہ. میں بڑی حساس طبیعت کا بندہ ہوں، یقین جانا. جو پہلے نبی آئے، ہزاروں نبی ایسے ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی. حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی. اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی. یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی. حضرت سلیمان، حضرت داؤد باپ بیٹا نبی. ہزاروں نبی ایسے آئے جن کے بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی. تو خدشہ تھا کہ محبوب کا بیٹا بڑا ہوتا تو لوگ اسے بھی نبی کہتے. توجہ، اسے بھی نبی کہتے ہیں. اب میرا سوال سنیے، میرا سوال سنیے. اللہ بیٹا اگر بڑا ہو جاتا، قاسم بڑا ہو جاتا، ابراہیم بڑا، آپ کی طرف سے اعلان آ جاتا بیٹا تو ہے بڑا، نبی نہیں، ہم نے تو بات ماننی تھی. مشکل گل کر رہے ہیں. آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ قاسم بڑا تو ہے، ابراہیم بڑا تو ہو گیا ہے، لیکن نبی ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی؟ کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں. اب دو ہی صورتیں تھیں، بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. یہ دو ہی صورتیں تھیں، یا وہ نبی ہوتا یا. اچھا اسے یوں سمجھیے، مظفر گڑھ کے غیور سنی دوستوں اور مظفر گڑھ کے غیور مسلمانوں، توجہ سے سننا اور میرے اس لفظ کا اسے کسی ترازو پہ تولنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب دو ہی صورتیں تھی کہ بیٹا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. اسے یوں سمجھیے، ادھر ایک عالم کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو. اس عالم کا بیٹا بھی عالم، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی ساتھ کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی ساتھ کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر، اس کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں، اس کا بیٹا بھی پیر، اس کا بیٹا ہے پیر نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا، دو صورتیں تھیں، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. اگر وہ نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا. اللہ. اگر نبی ہوتا ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے، ان کے بیٹے آتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، میرا محبوب آتا، اس کا بیٹا تو ہوتا، نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ فرق آتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ زندہ باد. زندہ باد. میری بات سمجھ آئیے دوستو یا نہیں آئی؟ سبحان اللہ. اگر نبی ہوتا ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر نبی نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے بیٹے ہوتے، وہ بیٹے بھی نبی ہوتے، میرا محبوب آتا، میرے محبوب کا بیٹا تو ہوتا، نبی نہ ہوتا تو افضلیت پہ فرق آتا. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تاج و تخت ختم نبوت، زندہ باد. شان صحابہ، زندہ باد. شان اہل بیت، زندہ باد. شہنشاہ خطابت قاضی مطیع اللہ صاحب سعیدی. زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. دوستوں کو میری بات سمجھ آئیے؟ میری بات سمجھ آئیے؟
اے زور میں اتھے آ کے این کر کے نہیں پانا ہلکا جا اور زور پالا میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کا رسول ہے لیکن تو یہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے علماء بیٹھے ہیں میں سبق سنانے لگا لیکن تو یہاں پر لیکن کا آپ سرائکی میں کیا معنی کرو گے اسے یوں سمجھیے لیکن مگر پر بندہ کسی نو کہے بھی تیرا اے کام نہیں ہو سکتا لیکن تو پریشان نہیں ہونا اے تے گل سمجھ آندی ہے بھئی اے کام تے نہیں ہو سکتا لیکن کوئی اور شکل ہے لیکن اتھے لگتا ہے لیکن ولیکن رسول اللہ کو اگر اردو گرامر میں بھی لے کے آؤ تب بھی نہیں لگتا میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے گل اوکھی ہوگی تو میں معذرت چاہتا تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے یہ لیکن کیوں فرمایا بس صرف یہ ایک مشکل لفظ اگر میری لب پہ آ گیا ہے ذہن میں آ گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں اسے سن لیجئے ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کا اس لیے عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں اس کے سینے میں جو ماں ہو اس کے سینے میں جو مثال کے طور پر کہیں کچھ ہو جائے نا اولاد والی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے کوئی فکر مند ہو وہ بیچاری پریشان ہو تو کوئی اور عورت اسے جس کی اولاد نہ ہو وہ اسے کہے یار چھڑ رہن دے پرے کی ہمیں پریشان ہے تو وہ انہوں کہندی ہے تنوں کی پتا اللہ تیری اولاد سے نہیں ہر عورت کے سینے میں ممتا نہیں ہوتی اس کے سینے میں جو مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے مرد کے سینے میں لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں جو باپ پھر وہ شفقت معیار اور ہوتا ہے جب بچہ نابالغ ہو تب شفقت نقطہ عروج پہ پہنچتی ہے جب بچہ بالغ ہو جائے اسے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ محبوب کے سینے میں شفقت ہی نہیں فرمایا نہیں ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقت اکٹھی کر لو اکیلا ایک رسول اور ایک امتی کے لیے جتنی شفقت رکھتا ہے ساری کائنات کے باپ اس شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے فرمایا ولیکن رسول اللہ کیوں اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا مرکز کائنات بنا کر بھیجا ہادی کائنات بنا کر بھیجا روح کائنات بنا کر بھیجا طبیب کائنات بنا کر بھیجا اس نے کائنات بنا کر بھیجا رونق کائنات بنا کر بھیجا بہار کائنات بنا کر بھیجا وقت پھر محبت میں مجھے کہنے دے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ آدمیت آدم میرا مصطفیٰ کاملیت آدم میرا مصطفیٰ افضلیت آدم میرا مصطفیٰ شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل تصور نہ دیوان میں آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے لے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر نعرہ تکبیر تھک گئے ہو جی بس کر دو سبحان اللہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کے بھیجا مرکز کائنات بنا کے بھیجا ہادی کائنات بنا آخری جملہ کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بولنے کی محرم آتا ہے نا اس کا ایک پیغام ہے حضرات علماء کرام
رمضان آتا ہے اس کا ایک پیغام ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے اس کا ایک پیغام ہے. ان پیغامات کی جانب جاؤں گا بات طول پکڑ جائے گی. ربیع الاول کے اندر بھی ایک پیغام ہے. اے حضرت مراقبے میں ہیں، سرخ رومال والے نے اٹھا دیجیے. جزاک اللہ. قاضی بول رہے ہوئے تو بندہ نالا لے محلے چ بھی نہیں سنتا. صاحبان توجہ دیں گے جی مجھے تھوڑی سی. پیغام محرم کا مہینہ ایک پیغام ہے. توجہ میری جانب خدا را. میں یہ جو بول رہا ہوں نا، یہ میں اپنے نام اعمال کے لیے بھی بول رہا ہوں، ورنہ حاضری مقصود تھی، حاضری تو ہو گئی. توجہ رکھ لو. محرم کا مہینہ اس کا ایک پیغام ہے، رمضان کا مہینہ اس کا ایک پیغام ہے، ذی الحجہ کا مہینہ اس کے اندر ایک پیغام ہے. ربیع الاول کے اندر پیغام کیا ہے؟ میں لفظ بول رہا ہوں، میں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں باتیں کہنے کا عادی ہوں. میں لفظ بول رہا ہوں، اس کے سینے میں جائے گا. وہ بندہ بخیل بندہ بھی اگر ہوا تو وہ پھر وہ بھی بولے گا جو میں لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرنے چل. ربیع الاول آ کر بتاتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. سبحان اللہ، نہیں، مجھے لطف نہیں آیا. مجھے لطف سبحان اللہ. کہ تم لاوارث نہیں ہے. جو بچہ لاوارث ہو نا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، 4 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا. جس کا وارث ہو وہ پوچھتا ہے. آئے آئے آئے. یہ سفید ریش بیٹھے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں اس لفظ سے. محبت سے سننا، جو وارث ہو نا، وارث جس کا، وہ وارث پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا. لاوارث 2 بجے چھوڑ کے 2 دن نہ آئے، اسے کون نہیں پوچھتا. کون پوچھتا ہے؟ وہ وارث کیوں پوچھتا ہے؟ اس کے سینے میں محبت ہے. نوجوانوں، آپ سمجھتے ہیں ابے نے دوائی بھی کھا لی ہے، غنودگی آ گئی ہے، سخت دھند کا موسم ہے، سردیاں ہیں، لحاف اوپر اوڑھ کے، رضائی اوپر اوڑھ کے سو گیا ہے. نہیں سوتا. اللہ، نہیں سوتا. لحاف اوپر بھی اوڑھ لے، غنودگی بھی آ جائے، تب بھی لحاف کے اندر سے تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں. ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا. کیوں؟ یہ وارث ہے. حضور امت کے وارث ہیں. یاد رکھنا، میرے آقا نے پوچھنا ہے کدھر تھے. اللہ، اللہ، اللہ. کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے، کس وجہ سے تھے. تم لاوارث نہیں ہو کہ آج کسی نے کوئی نئے رنگ کا جھنڈا پکڑایا، اس چوک میں چل تو ادھر چل پڑے. کسی نے کہیں اور بگایا تو ادھر بھاگ گئے، کسی نے کہیں اور بلایا تو ادھر چلے گئے. نہیں، یہ امت محمدیہ ہے. آمنہ کلال وارث ہے. اصلی بولے میرے ساتھ، اصلی بولے. اور اصلی بھی وہ بولے جو اوپر سے بھی وہی ہو، جو اندر سے بھی وہی ہو. حضور وارث ہے. حضور نے پوچھنا ہے. اچھا باپ، ہائے ہائے ہائے، باپ کہتا کیا ہے؟ باپ کہتا کیا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا میں وارث ہوں نا تیرا. کیا کچھ نہیں لاتا تیرے لیے، کیا کچھ نہیں. بلکہ ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہی ہو جائے. باپ کہتا ہے بیٹا میرے پاس تو جو جمع ہو چکا ہے نا میرے لیے کافی ہے. میری پینشن ہے نا میرے لیے کافی ہے. یہ جو اب بھی میں محنت کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں. یہ جو میں نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، بھاگا ہوا ہوں دن رات، تیرے لیے تو کر رہا ہوں. ورنہ میری پینشن، میری جمع پونجی میرے لیے تو وہی کافی ہے.
یہ قاضی کے ذہن میں جب یہ جملہ پہلی دفعہ آیا تھا نا، میں اپنا تخیل آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، خطابوں میں بھی نہیں ملے گا، میں اپنا تخیل رکھ رہا ہوں. یہ جب میرے ذہن میں پہلی دفعہ آئی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے جب رب نے یہ مجھے تخیلاتی جملہ دیا تھا. باپ کہتے ہیں بیٹا کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے، میرے لیے تو یہ جو جمع پوجی ہے یہ کافی ہے، میری پینشن یہ کافی ہے، میری یہ اتنی تنخواہ میرا گزارا ہو جائے گا جتنے میرے دن رہتے ہیں زندگی کے. یہ جو میں اب بھی کر رہا ہوں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ محبت ہے تجھ سے، تو میری بات ہی نہیں سنتا، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں میں وارث ہوں، میں تو معصوم ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. میرے کیوں پاؤں سوج گئے ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے؟ میرے پاؤں پہ کیوں ورم آ گیا ہے؟ میں تو محبوب ہوں اس کا، میں تو معصوم ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میری لب پہ میری زبان پہ رب امتی امتی کی صدائیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضور وارث ہے. میں پیغام سنانا چاہتا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں کچھ لفظ زبردستی سنا رہا ہوں لیکن وہ سن لیجئے. باپ بالآخر کہہ دیتا ہے بیٹا میرے پاس بیٹھا کرنا، میری باتیں سنا کرنا، میرے پاس بیٹھا کرنا، کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے. حضور بھی بالکل یہی جملے فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کیا کچھ نہیں لے کے آیا رب سے تمہارے لیے. اللہ اللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سارا کچھ تو لے کے آ گیا ہوں. آخری جملہ اور حتمی جملہ بول رہا ہوں، بلا آخر بیٹا بول اٹھتا ہے، بلا آخر بیٹا بول اٹھتا، کیونکہ مثال جو بیٹے کی دی باپ کی دی، بلا آخر بیٹا بول اٹھتا ہے ابا صرف تیری بات ہی سنوں، ابا صرف تیرے پاس ہی بیٹھوں، ابا کسی اور کی بات نہ سنوں. باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھا کر لیکن سن جس کے بارے میں بتاؤں، اس لیے کہ یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے برا کون. سبحان اللہ میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون. تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں، تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے، رہبر کون ہے، تجھے نہیں پتا. میں تجھے بتاؤں گا، تو اسے چچا کہہ سکتا ہے، تو اسے ماموں کہہ سکتا ہے. قاضی اگر جملہ نہ دے کے جائے اور دلیل کے ساتھ نہ کے دے کے جائے، میں پورے اس پنڈال کا مجرم ہوں، اور میرے لفظ اگر حقیقت پہ مبنی نہ ہو میں آپ کا مجرم ہوں. بند کمرے میں بیٹھ کر کسی جیلمی پلمبر کی طرح بات کرنے کا عادی نہیں، پنڈال میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، ہزاروں کے اجتماع میں بات کر رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بھرے مجمع میں کوئی کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے یا رسول اللہ آپ وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات سنوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں. آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی بات مان. یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس کے بارے میں بتاؤں. یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی مانوں. آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. تکبیر، اللہ اکبر بھارت ختم نبوت، زندہ باد شان صحابہ، زندہ باد مقام صحابہ، زندہ باد عظمت صحابہ، زندہ باد سر پہ کف سر بلند، دیوبند سر پہ دیوبند کف سر بلند، دیوبند شہنشاہ خطابت قاضی مطیع اللہ سعیدی، زندہ باد نعرہ تکبیر. اللہ اکبر جیلم دی گٹھ چ بہ کے ٹٹر کرنا سوکھا ہے، پنڈال اچ گل کرنی اوکھی ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور فرماتے ہیں میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان، میری بھی مان علی کی بھی مان. کیوں؟ مان آلے واصحابی. یاد رکھنا حوض کوثر پہ ان کا استقبال کروں گا جو میرے بھی ہوں گے صحابہ کے بھی. کسی فتنہ پرور کے ہتھے پہ مت چڑھیے. مجھے جلدی آپ سے زیادہ ہے لیکن کیا کروں بات پہ بات آ رہی ہے.
بات پہ بات آتی چلی جا رہی ہے. جب اس طرح کی بات ہو نا تو کئی فتنے پھیلانے والے, فرقہ واریت کو ہوا دینے والے, وہ کہتے دیکھا صحابہ کی بات کی, آل بیت کی نہیں کی. توجہ سے جملہ سننا, توجہ سے جملہ. صحابہ آل بیت. اب دیکھیے اصحاب رسول لفظ نے بتایا کہ نسبت حضور سے ہے. سارے نہ بولے. سبحان اللہ بے شک. اصحاب رسول لفظ بتا رہا ہے نسبت حضور سے. ازواج رسول, سبحان اللہ آل رسول. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ نسبتیں کس کے ساتھ ہیں, رسول کے کس کے ساتھ ہیں, کس کے ساتھ ہیں. رسول کے ساتھ. توجہ سے سننا, توجہ سے سننا. مجھے کوئی بندہ کہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تذکرہ قرآن سے سنا, میں نہیں سنا سکتا. مجھے کوئی بندہ کہے علامہ اقبال کا تذکرہ حدیث سے سنا, میں نہیں سنا سکتا. قرآن ایک تذکرہ نہیں ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا. بے شک بے شک بیٹھے ہو ٹر گئے ہو منو. بے شک. منو کوئی کہے بندہ سلطان ٹیپو کا تذکرہ حدیث سے سنا, میں نہیں سنا سکتا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ قرآن سے سنا, میں نہیں سنا سکتا. ان کا تذکرہ کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی. سبحان اللہ. ان کا تذکرہ کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی, مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی. اٹھانی پڑے گی. لیکن کوئی عمر کا تذکرہ مجھ سے پوچھے تو مجھے قرآن سے دیکھنا پڑے گا. سبحان اللہ. جن کا تذکرہ قرآن میں ہو میں انہیں تاریخ میں کیوں ڈھونڈوں. سبحان اللہ. جن کا تذکرہ حضور کے فرمان میں ہو میں انہیں تاریخ سے کیوں لوں. تاریخ تاریخ ہے. پھر کدے بلا لینا منو میں جانتا. تاریخ تاریخ ہے, لاریب قرآن ہے. جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم تو پھر تاریخ. آخری بات کہہ رہا ہوں, آپ کہیں گے ہر بات آخری. چلو میرے لفظوں میں مل پاؤ گے انشاءاللہ. ایک صرف بات, ایک مثال عرض کر کے جا رہا ہوں. قوم کو بتایا بڑی جنگیں, یہ جو حیدرآباد میں 2 دن پہلے واقعہ ہوا, ملعون جس نے کیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی ہوئی. میں کہنا تو یہ چاہوں گا کہ صدر مملکت آپ نے دستخط کیے ہوئے ہوتے تو یہ آج واقعہ نہ ہوتا. اللہ. کسی کتے کو یہ آج جرت نہ ہوتی عمر کو بھونکنے کی. آپ نے اسے معمولی سمجھا. اچھا یہ کیوں واقعہ ہوا؟ میرا نقطہ نظر ذرا مختلف ہوتا ہے بات کہنے کا. اس لیے کہ فتنہ پروروں نے قوم کو بتا رکھا ہے کہ ان میں جنگیں تھیں, اسی وجہ سے نوجوان کے جذبات ڈوب رہے نا. اب سنیے, حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ میں حسین کو پہلے سلام کروں. سبحان اللہ. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں اور مجھے دکھ ان پہ ہو رہا ہے جن چہروں کو میں اپنا سمجھتا ہوں اور وہ چپ بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اب پھر میری سمجھدانی میں فرق ہوگا شاید کہ میں نے ان چہروں کو اپنا سمجھ لیا. حضرت عمر پہل کرتے تھے حضرت حسین کو سلام کرنے میں. اس قدر پہل کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ کبھی میں بھی پہل کروں. اللہ اللہ. حضرت عمر کبھی بھی مجھے پہل نہیں کرنے دیتے, ہر دفعہ خود پہل کرتے, کبھی تو میں بھی پہل کروں حضرت حسین کو سلام کرنے میں. ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے جناب عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین جلدی سے ستون کے پیچھے چھپ گئے. سبحان اللہ. اللہ. کس کے پیچھے چھپ گئے؟ ستون کے پیچھے. ستون جانتے ہیں نا, میں کیا مانا کروں اس کا؟ پلر کے پیچھے چھپ گئے, ستون کی تھم کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا اور میں سلام کروں گا, آج پہل میں کروں گا. لیکن جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے, ابھی حسین باہر نہیں نکلے,
عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم. سبحان اللہ. حضرت حسین توجہ، حضرت حسین حضرت حسین جلدی سے باہر آئے ستون کی اور سے. وعلیکم السلام. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ اللہ اللہ. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ مظفر گڑھ والوں، اس جملے کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، تب بھی حق ادا نہیں ہوتا جو حضرت عمر بولے. حضرت عمر فرماتے ہیں حسین یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تو ستون کے پیچھے ہے؟ تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی. سبحان اللہ. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین. آپ نے قوم کو نفرتیں سکھائی ہیں، اس لیے گستاخیوں کے واقعات ہوتے ہیں. قوم کو حقیقت بتائیے، اپنی روٹی کی فکر کہیں اور سے کر لیجیے. کچھ جملے میرے تو کل سمجھ آنا نہیں. روٹی کی فکر کہیں اور سے کر لیجیے. فسادات اور من گڑت باتیں سنا کر اپنی روٹی کا جو انتظام کر رکھا ہے، ڈرو قبر سے، ڈرو حشر سے. صحابہ اور آل بیت کی متعلق تو قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم. میں کسی تاریخ کو نہیں مانتا جو قرآن کے مقابلے میں آئے، اس لیے کہ صحابہ بھی میرا ایمان ہے، آل بیت بھی میرا ایمان ہے. حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے. دل دی تختی دے تختوں اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساسی بدلے، میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق کو. وفات پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے. حسین لڑدا سمر دے نالے، حسین لڑدا سمر دے نالے. میں منیا حسین لڑدا سمر دے نالے. تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے. حسین لڑدا سمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. اگر تسن سی درو نہ چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاک. اللہ اکبر. وسعت دل ہے بہت، وسعت اشارہ کم ہے، اس لیے عرض کرنا ہے یا تڑپنے کی تمنا. آپ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. ابھی استاذ العلماء